دوستو شطرنج کا شمار دنیا کی مشکل اور قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کا اصل نام چترنگا تھا جو بعد میں تبدیل ہو کر شطرنج بن گیا۔ ابتدا میں یہ کھیل راجہ، مہاراجہ، شہزادے، بادشاہ اور امراء کھیلتے تھے۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا موجد کون ہے اور کیسے اس نے اس کھیل کی بنیاد پر ملک بھر سے غلہ کا صفایا کر دیا تھا۔ دوستو شطرنج کا کھیل 6 صدی عیسوی کو برے صغیر میں ایجاد ہوا۔ وہاں 3000 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت تھی۔ وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی نیا کھیل متعارف کروائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کھیل متعارف کروائے لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ آخر ساتھ والی ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ یہ کھیل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے چند لمحے سوچا اور بادشاہ سے کہا حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ سیسا بولا آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کے دیجئے اور دوسرے دن پہلے کا ڈبل یعنی 2 چاول کے دانے رکھ کر دیجئے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کا ڈبل یعنی 4 چاول کے دانے رکھ کے دیجئے اور پھر اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی تعداد ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس بے وقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور یہ شرط قبول کر لی۔ اور پھر ناظرین یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے مائکروسافٹ جیسی کمپنیز نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ ہے اور آج 3500 سال گزر جانے کے بعد بھی شطرنج کے ان 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ دیا اور سیسا کو دے دیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کا ڈبل یعنی 4 چاول کے دانے رکھ دیے اور سیسا کو دے دیے۔ اور ہر دن بادشاہ سیسا کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنستا اور کہکے لگاتا اور کہتا کہ سیسا تو کتنا بے وقوف ہے، تو مجھ سے سلطنت مانگ لیتا وہ میں تجھے عطا کر دیتا، تو نے کتنی بے وقوفانہ بات کی ہے۔ خیر دن گزرتے گئے اور 8ویں دن یعنی شطرنج کی بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول کے دانے ہو گئے۔ 9ویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی، 10ویں دن 512 ہو گئی اور 11ویں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی۔ اس طرح 16ویں دن یہ 2768 ہو گئے اور شطرنج کے بورڈ کی دوسری قطار بھی مکمل ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر ناظرین بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکا ہے۔ بادشاہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن چاولوں کے دانے گننے میں لگے رہتے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے یعنی 24ویں خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر، جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے اسی وقت ریاضی دان بلائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن لگ جائیں گے۔ بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ دوستو یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم 1 بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ ناظرین آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حساب صرف کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکے گا بلکہ یہ حساب کمپیوٹر کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ شطرنج بنانے والے اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک ملبے میں پھنسانے والے سیسا کو
बादशाह ने शतरंज की चौथी रो में पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया। वो अगले खानों में पहुंचा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह गुस्से से चिल्ला उठा और इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया। और यूं शतरंज को बनाने वाला तो मारा गया, लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज भी कायम है। कहा जाता है कि शतरंज सियासत जैसी ही गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं। अगर किरदार मौजूद नहीं होता तो वो जज का किरदार है। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें नित नए मशवरे भी दीजिएगा।